نبی نے فرمایا مجلس میں بیٹھے ہوئے مسجد میں کہ یہ جو دروازہ ہے نا اس سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا ایک مدینے کے مقامی آدمی ذرا بوڑھے وہ مسجد میں اندر آئے، داڑھی میں وضو کا پانی، ہاتھ میں جوتا، نماز میں شریک ہو گئے۔ اگلے دن آپ کی محفل تھی تو آپ نے فرمایا یہ جو سامنے دروازہ ہے اس سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تو سیم وہی آدمی اسی حالت میں انٹر ہوئے۔ اگلے دن ہوا تو آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آنے والا ہے، ٹھیک وہی آدمی اسی حالت میں انٹر۔ اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر۔ یہ 1,24,000 صحابہ میں ان کی ایک سپیشلٹی ہے کہ یہ سب سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، سب سے اتنی عبادت کسی نے نہیں کی۔ ساری رات نفل پڑھتے تھے، سارے دن کا روزہ رکھتے تھے اور دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ کوئی ہمارے جیسا اول تو کر نہیں سکتا، کرے گا تو چوتھے دن پاگل ہو جائے گا، دماغ خشک ہو جائے گا۔ اور انہوں نے نبھا کے دکھایا، رات پوری تہجد، دن پورا روزہ، اور رات اور دن میں ایک ختم قرآن۔ اب ان کو خیال آیا کہ یہ بابا جی مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں جو ان کو یوں ڈائریکٹ جنت کی بشارت ملی اور مجھے نہیں ملی، تو میں دیکھتا ہوں یہ کون سی عبادت کرتے ہیں۔ کیا یہ ساری رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں، رکوع میں کھڑے رہتے ہیں، قیام میں کھڑے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو ان کے پاس پہنچ گئے، چاچا کہ تھوڑا والد صاحب کی ناراضگی ہے، دور رہنا چاہتا ہوں، 2-3 دن ٹھہر جاؤں آپ کے پاس؟ ہاں 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 بیٹا آ جاؤ آ جاؤ۔ اب عشاء کی نماز کے فوراً بعد انہوں نے چادر اوپر لی اور چادر میں یوں سوراخ کیا اور یوں لیٹ کے دیکھنے لگے کہ اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں۔ بزرگ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی اور تھوڑی دیر بعد خراٹے آتے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، بھئی میرا تو خیال ہے یہ ساری رات سجدہ کرے گا تو رو رو مسلح تر کر دے گا، یہ تو خراٹے چون جاندے ہو جا رہے ہیں۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا، پھر انہوں نے کپڑا اتار دیا، ابھی سویا ہوا ہے۔ وہ فجر کی اذان پہ اٹھے اور ان کا دماغ چکر کھا گیا، بھئی اے کی بڑی تہجد دے 2 نفل بھی نہیں تو جنت دی بشارت 3 دن کٹھی۔ انہوں نے کہا کل دیکھوں گا، کل شاید کچھ اور کریں۔ اگلے دن آئے پھر اسی طرح یوں کر کے لیٹ گئے اور بزرگوں نے بھی یوں کیا اور بسمک اموت و احیا اور پورا کمرہ خراٹے آنا۔ وہ پھر پریشانی کب اٹھے گا کب اٹھے گا، فجر کی اذان پہ اٹھے تو اور ان کی حیرت بڑھ گئی، کہنے والا سچا، اس کے بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا، وہ محمد مصطفیٰ ہیں، لیکن یہ چکر کیا ہے، یہ جنت مل کیسے رہی ہے؟ چلو ایک رات اور صحیح۔ تیسری رات آئے، یہ یوں لیٹے وہ یوں لیٹے، یہ دیکھتے رہے وہ سوتے رہے، حتیٰ کہ فجر کی اذان پہ آئے تو یہ نا پھٹ پڑے، کہنے لگے چاچا بات بتاؤں؟ کہنے کیا کہ میری کوئی جھگڑا نہیں تھا ابا سے، میں نے 3 دن مسلسل تیرے بارے میں سنا جنتی آ رہا، 3 دن تجھے اللہ کے نبی نے بشارت دی جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے، لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں تو ساری رات سوتا رہتا۔ اس زمانے میں منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے، فرض نماز تو فرض نماز ہے، منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ تو کہنے لگے کیا کرتے ہو؟ ساری رات تو سوتے گزار دیتے، کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے بھتیجے جو تم نے دیکھا ہے یہی کرتا ہوں۔ اب یہ پریشان ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا، اور جس کو بشارت دی ہے انہوں تو فٹ نظر نہیں آ رہی کہ کیسے 2 نفل آج کہ نیک لوگ تہجد نہیں چھوڑتے۔ تو کہنے لگے اچھا چلو اللہ نے ایسا ہی، اللہ کی مرضی اللہ کے نبی کی مرضی۔ یہ 4 قدم چلے تو آپ سننا، کہا بھتیجے ادھر آؤ، کہا بیٹا ادھر آؤ، آ گئے۔ کہنے لگے اب تمہیں اصلی بات بتاؤں، اب تمہیں اندر کی بات بتاؤں؟ ان کا کیا ہے کیا ہے؟ اب وہ تیار ہو گئے کہ یہ کہیں گے میں 3 دن بیمار تھا اس لیے میں اٹھ نہیں سکا، ورنہ میں تو ساری رات سجدے میں گزارتا ہوں، میں تو ساری رات روتے روتے گزارتا ہوں۔
تو 3 دن میں بیمار تھا، میرے پیٹ میں درد تھا، میرے سر میں درد تھا، تو میں اٹھ نہیں سکا، ورنہ تو دیکھتا تو حیران ہو جاتا میری رات کیسے ہوتی۔ کہتا ہاں جی جی جی، تو کہنے لگے مجھے دیکھو یہاں ہاتھ رکھ لگا، یہ جو دل ہے نا، دل اس میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت نہیں ہے۔ اور جب اللہ کسی کو کوئی رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا، حیرت میں ڈوب کے وہ کہتے ہیں ہاں بات ہے، سمجھ آ گئی، یہی سے انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کہنے لگے ہاذا ہوا، اچھلے اپنی جگہ سے، ہاذا ہوا، چاچا اب سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا، یہی ہے جو آپ کا سینہ اللہ نے پاک کر دیا ہے، اس پر آپ کو جنت ملی ہے۔ یہ صرف تہجد نفلاں 300 کی نہیں لبدی، یہ جو آپ کا سینہ پاک ہے۔ اب پہلی حدیث کے ساتھ جوڑو، میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے کہ اپنے دل کو دنیا کے انسانوں سے، میرے بچوں سنو، یہ نہیں فرمایا مسلمانوں سے دل صاف رکھ، فرمایا پوری دنیا کے انسانوں سے دل صاف رکھو۔ یہ بچیاں کر لیں، آپ کر لو، میں کر لوں، یہ تمہارے استاد کر لیں، کوئی کر لے، میرے رب کی قسم بڑے بڑے عبادت گزار ان کی پرواز کو نہیں پکڑ سکتے، بڑے بڑے سجدہ کرنے والے اور رکوع کرنے والے نفلی ان کی پرواز تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک اس وجہ سے کہ یہ عظیم الشان سنت ہے، ایک اس وجہ سے کہ اس کے کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں، ایک اس وجہ سے کہ یہ مشکل بہت ہے کہ آدمی کو خود ذبح ہونا پڑتا ہے تب جا کر یہ چیز ہاتھ میں آتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ تہجد کے لیے نیند قربان کر دی، ہم جماعت میں گئے 40 دن کے لیے تھوڑا روکھا سوکھا کھا لیا اور گھر کی جدائی برداشت کر لی، یہ پل پل کی موت ہے، پل پل کی عزت نفس پہ چھریاں ہیں، اور پھر یہ مسکرا کے چلتا ہے۔ یہ مقام اسے جبریل سے بھی اوپر لے جاتا ہے۔ چلے جائیں، فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فرعون کا ہے۔ اس کی باندی مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان چھپتا نہیں، وہ پتہ چل گیا، فرعون نے اس کو پکڑوایا۔ اس کی 2 بچیاں، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی، اور اس نے اپنے دربار میں کڑاہ میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگوائی، تیل ابلنے لگا۔ جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو اس نے فرعون نے اس عورت سے، اس باندی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے، جلتا ہوا تیل، موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا، پھر تجھے جلاؤں گا، اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا، تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ اللہ کا پا لینا یہ میری آپ سب کی معراج ہے، اور اللہ کو کھو دینا میرے آپ سب کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ سنو سنو، اس نے کیا کہا، کیا کہا؟ اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں دی، اور چھوٹا بچہ زیادہ ممتا کو لیتا ہے۔ وہ کہنے لگی فرعون یہ تو میری 2 ہیں، میری 100 ہوتی تو اللہ کے نام پہ آج میں قربان کر دیتی۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر جو تجھے کرنا ہے۔ تو پاگل ہو گیا، غصے میں کہنے لگا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو۔ تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا، اور وہ چیختی چلاتی ہوئی تھی۔ ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا، اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی۔ وہ کہتی ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہا۔ اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں، اور وہ اماں اماں بھی کہہ رہی کہ مجھے بچا لو۔ ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں یوں ڈوبتے دیکھا، اور پھر وہ ابھری جیسے مچھلی تلنے کے لیے، جیسے مچھلی تلی جاتی تو باہر آ جاتی، اوپر آ جاتی، تو وہ ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے۔ وہ ایک ہی لمحے میں اس کی تو جان گئی، ایک آنسو کا قطرہ اس نے نہیں نکلنے دیا اپنی آنکھوں سے، اور اپنے دل کو جب مضبوط کیا تو میرے رب کی غیرت، میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی۔ اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا ام فإن لک من الأجر کذا وکذا، ماں جی ڈرنا نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ معصوم بچی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس کو پکڑ کے یوں ڈالا، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، اور وہ مچھلی کی طرح تلی گئی۔ اب پھر ماں کا کلیجہ پھٹا، اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور انہیں اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے
اسبری یا فإن لک من الاجر کذا و کذا، ماں جی تھوڑی دیر کا صبر، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ اللہ کو پایا، سب کچھ پایا، اللہ کو کھو دیا، سب کچھ کھو دیا۔ جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگے، اس نے فرعون کو دیکھا، فرعون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، نظریں نیچے ہوں گی اس کی۔ کہنے لگی میری ایک بات مانو گے، میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے پوچھا کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، باہر پھینک نہ دینا، دفنا دینا۔ فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے۔ انہوں نے کہا پہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اللہ کو جان دینی، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے، مرنا عذاب نظر آتا ہے۔ وہ چھلانگ مار گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی، ہڈیاں ادھڑ گئیں، گوشت ادھڑ گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ فرعون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو، سب کو دفن کر دو۔ دفن 2000 سال کے بعد، بچوں بچیوں 2000 سال کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا، 2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے، اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا، اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے۔